الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 38 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ عزیز حکیم۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا۔ عذاب اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ قوت و حکمت والا ہے۔ حضرات، اس آیت میں چوری کی اسلام میں کیا سزا ہے اس کی وضاحت کی گئی۔ قبل اس کے کہ آیت کی تشریح پیش کی جائے، سرقہ یعنی چوری کسے کہتے ہیں اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ چوری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی ملکیت کا مال کسی محفوظ جگہ سے اجازت کے بغیر چھپ کر لے لے۔ چوری کی تعریف یہی ہے۔ اب اگر کسی شخص سے اس طرح کی چوری ثابت ہو جائے تو اس صورت پر آیت میں پیش کی گئی حد یعنی سزا جاری کر دی جائے گی۔ اب اس سلسلے میں فقہاء و محدثین نے کئی واقعات کے پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے یا بعد میں چوری کی سزا جو لاگو ہوئی تھی اس میں اختلاف کیا ہے۔ اب یہ اختلاف کہ کتنے مال کی چوری پر یا کس طرح کے مال کی چوری پر یہ سزا لاحق ہوگی، احادیث اور فقہی کتابوں میں اس کی تفصیلی باتیں ملتی ہیں، اس طرف توجہ کرنا چاہیے۔ یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ کوئی چور ملا اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، بلکہ اسلامی حکومت میں حاکم وقت فیصلہ صادر فرمائے گا۔ آیت میں کہا گیا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، یعنی چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو۔ جزاء بما كسبا نکالا من اللہ، یعنی ان کے کرتوتوں کے بدلے میں اللہ کی طرف سے بطور عبرتناک یہ سزا ہے۔ ان کی یہ سزا ان کی بد کرداری پر ہے، ایسی سزا جس کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں، جرائم کی طرف آگے بڑھنے سے رک جائیں۔ یہ سزا اللہ کی طرف سے پیش کی گئی ہے جو کہ قوی بھی ہے اور زبردست بھی ہے، اور اس کے سب احکامات حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ حدود شرعی جاری ہوتی ہیں، دو چار ہی کی سزا سے سب کانپ اٹھتے ہیں، جرائم کے بند ہونے کے امکانات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سبوں کو گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔